سلطان قطب الدین ایبک آپ کی پیدائش 1150 عیسوی میں ترکستان میں ہوئی۔ آپ برصغیر کے پہلے مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے باقاعدہ طور پر ہندوستان میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، جو کہ دہلی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ قطب الدین ایبک نسلاً ایک ترک تھے۔ آپ کو بچپن میں غلامی میں فروخت کر دیا گیا۔ ایک سوداگر نے آپ کو ترکستان سے خریدا اور نیشا پور لا کر قاضی فخر الدین عبدالعزیز کو فروخت کر دیا، جو کہ مشہور مسلمان عالم دین ابو حنیفہ کی اولاد میں سے تھے۔ قاضی صاحب کے پاس آپ نے تلاوت قرآن مجید، گھڑ سواری، تیر اندازی اور دیگر مہارتیں حاصل کی۔ قاضی صاحب یا ان کے بیٹے نے ایبک کو ایک تاجر کو فروخت کر دیا، جس نے بعد میں انہیں غوری سلطان شہاب الدین محمد غوری کو بیچ دیا۔ سلطان نے ایبک کو ایک غلام کی حیثیت سے خریدا، مگر ایبک کی مہربان فطرت اور ذہانت نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ایبک کی ذہانت اور صلاحیتوں سے سلطان بہت متاثر ہوا اور ایبک کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یوں آہستہ آہستہ اپنی قابلیت اور ذہانت کی وجہ سے ایبک کا شمار بڑے بڑے جرنیلوں میں ہونے لگا۔ مارچ 1206 عیسوی کو جہلم کے قریب سلطان محمد غوری کو گکھڑوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ محمد غوری کی وفات کے بعد ایبک نے جون 1206 عیسوی کو لاہور میں اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ سلطان قطب الدین ایبک اپنی سخاوت اور دریا دلی کی وجہ سے تاریخ میں لک بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلطان کی وفات 60 سال کی عمر میں نومبر 1210 عیسوی میں لاہور میں چوگان یعنی پولو کھیلنے کے باعث ہوئی۔ سلطان کی تدفین لاہوری دروازے کے باہر کھلے میدان میں کی گئی۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ لاہور میں انارکلی بازار کے پہلو میں ایبک روڈ پر واقع ہے۔ یہ مقبرہ وقت اور حالات کے ہاتھوں برباد ہوتا رہا، یہاں تک کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں یہ مقبرہ ایک سکھ کی ملکیت رہا۔ انگریزوں کے دور میں بھی یہ مقبرہ خستہ حالی کا شکار رہا۔ قیام پاکستان کے بعد صدر ایوب خان کے دور میں محترم حفیظ جلندری نے ان سے گزارش کی کہ مجاہد اسلام کے مقبرہ کی مرمت اور تزئین و آرائش کا بندوبست کروایا جائے۔ یوں 1970 عیسوی میں اس مقبرے کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا اور سلطانی دور کے فن تعمیر کو نقل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلطان کی تعمیرات میں دلی کا قطب مینار اور اجمیر میں 2.5 دن کا جھونپڑا مسجد شامل ہیں۔